ریٹائرڈ میجر ٹیپو کیانی صاحب، آپ ماشاءاللہ سیاست کو بھی بڑے اچھے انداز سے دیکھتے ہیں اور تاریخ پر بھی آپ کا کافی عبور حاصل ہے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جی ٹی روڈ پر دینا کے چوک میں جو شیر شاہ سوری کا مجسمہ پہلے لگایا گیا، اس پر کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، پھر اس کو ہٹا کر مقامی سورما سلطان سارا خان کا جو ہے وہ مجسمہ لگایا گیا۔ اب یہاں پہ نسلی بنیادوں پر ایک اختلاف چل رہا ہے، آپ اس صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک جو سچویشن ایمرج ہوئی ہے، یہ بدقسمتی والی بات ہے اور ویری انفارچونیٹ کہ ایک ہسٹوریکل تاریخی حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی جی، اور وہ انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے علاقے کی، اور بیسیکلی ہے کہ وہ نسلی بنیادوں کے اوپر اس کا وہ سارا وہ چل گیا، اور سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے جی جی، اور وہ کمنٹس جو ٹھیک ٹھاک کنٹروورسی ہے، لڑائی جھگڑے تک اور بات وہ ہے۔ اتنی پھر اس میں مغالطات اور گالیاں اور وہ نسلی بنیادوں کے اوپر، تو یہ انتہائی بدقسمتی والی بات ہے۔ اور دیکھیے، تاریخ کا ایک اپنا جبر ہوتا ہے، تاریخ کی ایک اپنی حقیقت ہوتی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں خواہش کے حساب سے تاریخ جو ہے وہ مرتب نہیں کی جا سکتی۔ بالکل، تاریخ وہ ہے جو موجود جو حقیقت ہے، جو حقیقت ہے، بالکل وہ تلخ بھی ہوتی ہے، بالکل، لیکن اب وہ پارٹ آف مطلب ہسٹری ہو گیا آپ کی، پارٹ آف آپ کا ڈسٹرکٹ ہو گیا، آپ کے ایریے کا وہ حصہ بن گیا، جی تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ جو کنٹروورسی ہوئی ہے، اس کو بدقسمتی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پہ کس دانشمندی کی کمی ہوئی ہے بیسیکلی۔ بالکل ایسا دیکھیں تنگ یہ نظری ہے بیسیکلی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے، انہوں نے خدا جانے انجانے میں کیا، دانستہ کی ہے یا غیر دانستہ، یہ ان سے ہوا ہے، لیکن اس سے ایک بدمزگی کریٹ ہو گئی ہے نسلی بنیادوں کے اوپر، جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہے اس علاقے کے لحاظ سے، ہمارے ضلع کے لحاظ سے، اور آپس میں اقوام کا جو باہمی ایک رشتہ ہے ادب احترام اور پیار محبت کا، وہ ڈسٹرب ہوا ہے اس سے نا۔ اور جب ہم اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جب آپ نے اس کو جو تھا یہ روہتاس قلعہ، جی اس کی رینوویشن کا اقوام متحدہ نے جب اس کو ایک عالمی ورثے کے طور پہ اس کا مقام دیا، تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہونی چاہیے تھی، بالکل ایسا، لیکن بالکل اس کے بعد پھر جیلم میں اس میں شاندار چوک میں اس کی ایک مانومنٹ بنائی گئی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل کوئی ایشو نہیں۔ پھر اس کے لیے جی ٹی روڈ کے اوپر گیٹ بنا روہتاس کی طرف جو جا رہا تھا، جی گلبڑ، اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں۔ اب جب یہ آپ لگاتے نا اس کا مجسمہ، تو دیکھیے پھر وہ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں علاقائی بیس کے اوپر۔ سر اصل میں بات یہ ہے کہ شیر شاہ سوری کو کچھ لوگ ہیرو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو بیرونی حملہ آور کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ پہلے ان کا مجسمہ لگایا گیا، بعد میں سلطان سارا خان کا لگایا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بیرونی حملہ آور کا مجسمہ لگانا زیادہ بہتر تھا یا کسی مقامی سورما کا لگانا زیادہ بہتر تھا؟ لیکن اب یہ بھی بادشاہوں والی بات کرتے ہیں، یہ جو اس کنٹروورسی کو ہوا دے رہے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو اور مس لیڈ کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو اگر تین کردار اگر ہم دیکھیں نا اس تاریخ میں، جس میں شیر شاہ سوری اور اس کے مد مقابل ہمایوں اور اس کا ساتھ دینے والا سلطان سارا خان ککڑ، جی، تینوں کو آپ دیکھیں تو تینوں مقامی نہیں ہیں۔ اچھا، تینوں مقامی نہیں ہے اگر کلاسیکل سینس میں آپ بات کریں۔ یہ تھوڑا اس کو ڈیفائن کیجیے۔ ویسے بتا دوں نا، دیکھیں شیر شاہ سوری افغان پٹھان تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ افغانستان سے ہے۔ جو بابر آیا ہے، بابر اور ہمایوں، یہ فرغانہ، سینٹرل ایشین، ازبکستان، وہاں سے آئے، ٹھیک، وہ بھی لوکل نہیں۔ اور ہم جو گکھڑ ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو ہم بھی کہتے ہیں ہم اپنے اوریجنز ایران میں تلاش کرتے ہیں، وہاں سے اس کو جوڑتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، تو اس لیے گکھڑوں کو یہاں پہ مقامی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، دیکھیں وہ ایک اوور ٹائم ادھر رہنے کی وجہ سے وہ، جی، لیکن جب بھی یہ تاریخ آپ گکھڑوں سے پوچھیں گے اور کہ بھئی آپ کا اوریجن کیا ہے، تو وہ وہاں سے ایران سے اس کو جوڑ لیں گے۔ وہ کچھ کہیں گے محمود غزنوی کے ساتھ آئے تھے جب وہ حملہ 17 انہوں نے حملے کیے، ٹھیک ہے، بر صغیر پہ، تو ہم ان کے ساتھ آئے تھے، اور یہاں پہ جاگیر تھا، مقامی تینوں میں سے کوئی نہیں ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو تینوں نہیں ہے۔ اچھا، اور آپ جو بیرونی حملہ آور کی بات کر رہے ہیں، اگر اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے تو جو سب سے کم حملہ آور ہے نا، وہ شیر شاہ سوری ہے۔ اچھا، ہاں، وہ اس طرح
کہ شیر شاہ سوری تو پیدائش ہی بہار کی ہے، لالو کا گرائی ہے، لالو کے بہار میں پیدا ہوا ہے، اور اس کے وہ نہیں آیا، اس کے فادر بھی نہیں آئے، اس کے دادا ادھر آئے، ٹھیک ہے اور دادا بھی حملہ آور ہو کے نہیں آئے، کسی جنگجو مشن کے ساتھ نہیں آئے، بیرونی حملہ آوروں کے ساتھ کوئی سپہ سالار بن کے نہیں آئے، کوئی سپاہی بن کے نہیں آئے، وہ تاجر بن کے آئے، ٹھیک ہے گھوڑوں کا، گھوڑوں کے گھوڑوں کے بیپاری تھے، اور یہاں پہ حکومت تھی لودھیوں کی، لودھی پٹھان تھے۔ اچھا یعنی شیر شاہ سوری خاندانی طور پہ سلطان بھی نہیں تھے؟ نہیں قطن نہیں، بالکل نہیں تھے، ٹھیک ہے کاروباری لوگ تھے۔ اس کے دادا جو ادھر آئے وہ ہی واز اے بیوپاری بزنس مین۔ یعنی یہ شیر شاہ سوری کی اگر ہم نے ہسٹری پڑھنی ہو تو یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہوگا۔ ہاں نہیں بالکل، دیکھیں اس نے جو زندگی گزاری ہے اور جو اس نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے دیکھیں نا، اس کو دنیا مانتی ہے، اس کی بالکل وہ ہمیں ماننا پڑے گا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اور اس لحاظ سے وہ بالکل اس کا لڑاکا پروگرام نہیں تھا، لیکن جب یہ تیسری نسل ہوئی، مطلب اس کے دادا ادھر آئے، پھر اس کے والد صاحب بھی ادھر، اور اس کے بعد یہ ادھر پیدا ہوا، تو یہاں پہ وہ ایک دلیر تھا، جی ٹھیک ہے، اور نام تو اس کا فرید خان تھا۔ ٹھیک وہ شیر شاہ تو دوسرے چکر میں ہوا کہ وہ ایک دفعہ شکار کے دوران اس نے سنگل ہینڈڈلی ایک شیر کو کنٹرول کیا، تو اس کے اوپر اس کو لقب دیا گیا شیر خان کا۔ یہ اچھا اصل نام نام تو اس کا فرید خان ہے، فرید خان، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ شیر شاہ، اور چونکہ وہ سور کا رہنا تھا تو وہ سوری وہ علاقائی بیس ہو گیا۔ تو وہاں پہ جب بعد میں پانی پت کی جنگ ہوئی، پانی پت کی جنگ ہوئی، تو اس کے جو لودھی تھے، جو افغان نسل کے تھے، جو ان کو شکست ہو گئی مغلوں کے ہاتھوں، بابر کے ہاتھوں، ٹھیک ہے اب بابر مغلوں کی حکومت آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب شیر شاہ سوری کون تھا؟ شیر شاہ سوری پٹھان تھا، افغان تھا، بالکل۔ حکومت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ مغلوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو اس لیے وہ جو اس کی ٹسل تھی مغلوں کے ساتھ، وہ ایک برقرار ہوگی، مطلب تو ایک سمجھ آنے والی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ یہ بابر کے انڈر کمانڈ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ابیلٹیز اور کیپیبلٹیز کی وجہ سے، اور بابر نے اس کے اوپر نظر رکھی ایک دفعہ، ایک عشائیے میں کھانے کے سٹائل، اور میں اگلا سوال یہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل، وہ اس بابر نے اس کو ججمنٹ کر لی کہ اس لڑکے میں سپارک ہے، جب وہ خنجر سے لگا کے کھانا کھا رہا ہے، تو اس وقت بابر نے جب اس کو دیکھا نا، تو اس نے کہا اس بندے میں میرے ہوتے ہوئے اس جرت کے ساتھ یہ ادھر کر رہا ہے، تو یہ لڑکے میں اوپر جانے کی صلاحیتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر اس نے وقت ثابت کیا کہ وہ ٹھیک تھا۔ تو اس لحاظ سے وہ بیچ میں اس کے ساتھ بھی رہا ہے، بابر کے انڈر کمانڈ بھی رہا ہے، لیکن بعد میں جب ہمایوں آیا، ہمایوں چونکہ کمزور ثابت ہوا، اچھا، تو اس کی ویکنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پھر وہ اپنی جو افغان نسل کے وہ جو تھے، جنگجو تھے، ان کو اکٹھا کیا ود دی ہیلپ آف لوکل، بیچ میں ہندو بھی، ان کو بھی ساتھ ملایا۔ اچھا، راجپوت ان کے ساتھ، کچھ جو تھے وہ دوسری سائڈ پہ، کچھ ان کے ساتھ بھی تھے، ان کو ساتھ ملا کے پھر یہ حملہ آور ہوا، اور پہلا حملہ مکمل طور پہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن دوسرے حملے میں وہ پھر اس کو ایران چھوڑ کے آیا، ہمایوں کو ایران تک وہ جانا پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مکمل ٹائم دیا ہے، ہاں وہ اس میں اسی، اور پھر جب یہ جو جدوجہد اس کی ہوئی، تو اس میں جو سلطان سارا خان کا رول آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ انہوں نے ساتھ دیا مغلوں کے، اور وہ مغلوں کے ساتھ تھے، ان کے جب اس نے مغلوں کے ساتھ وہ کیا شیر شاہ سوری نے، تو انہوں نے وفا کے تقاضوں کے تحت وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمایوں کے، سارا خان گکھڑ ہمایوں جو کہ ایک مغل تھا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پھر انہیں قیمت بھی ادا کرنی پڑی، اور جس میں سلطان سارا خان مارا گیا، اور اس کے 16 بیٹے جو ہیں وہ بھی روات قلعے کے علاقے میں وہ سارے بھی مارے گئے، 16 بیٹے، جا، اچھا، وہ اس میں مارے گئے، بہت بڑی قربانی، جا۔ تو اس حوالے سے یہ ایک وہ ٹسل تھی۔ اچھا، تاریخ آگے نکل گئی، اب یہاں پہ جو دانشور جس کو یہ سوچ آئی وہ لگانے کی شیر شاہ سوری کا، تو اس کو تھوڑا سا سینسٹیوٹیز کا علاقائی بیس پہ، دیکھیں کتنی لمبی جی ٹی روڈ اس نے بنائی ہے، تو کسی جگہ پہ بھی نصب ہو سکتا تھا اس کا، وہ ہے، لیکن پوائنٹ سینسٹیو تھا، آؤٹ آف دی ہول ورلڈ، صحیح۔ دیکھیں نا، اب ساتھ دوسری ایک حقیقت کو دیکھیں نا، کہ اس نے بھی پوری جی ٹی روڈ کے اوپر اس کو روہتاس قلعہ بنانے کی ایک جگہ ضرورت محسوس ہوئی، وہ ادھر کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو مقامی گکھڑ جو سردار تھے وہ اس کے لیے ریڈ ایمبوش کر کے اس کے لیے مسائل کھڑا کرتے تھے، اور یہ موجودگی میں قلعہ بنانا بڑی بات۔ اچھا، دیکھیں اس کو بہت مہنگا پڑا، بہت مہنگا پڑا، کیونکہ اس میں سے زیادہ تر جو اس کا مٹیریل ہے وہ یہاں کے لوکل مٹیریل ہی نہیں ہے، اچھا، وہ وہاں سے لایا ہے، انڈیا سے
سینٹرل سے، وہ وہاں سے ادھر یہ چیزیں ٹرانسپورٹ کرتا رہا. یہاں مزدوروں کا مسئلہ بن گیا، پھر اس نے سونے کے اسی لیے اتنا بڑا اس کو عجائب میں سے سمجھا جائے. لیکن اور بہت بڑی مطلب وہ کنسٹرکشن ہوئی ہے، بہت عظیم الشان وہ قلعہ بنایا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہماری ہسٹری کا پارٹ ہے اور ہمیں اسے اون کرنا چاہیے. بڑی بات. اور دیکھیے اس کو صرف یہ بات اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ شیر شاہ سوری نے جی ٹی روڈ پہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے مقامی جو جنگجو تھے ان کی حملوں سے بچانے کے لیے اس کو یہاں پہ ایک قلعہ تعمیر کرنا پڑا جس کو روہتاس قلعہ کہتے ہیں. صحیح. اسی کے اندر جو مقامی ہے وہ اگر سمجھیں تو اسی میں ان کی اہلیت اور قابلیت جو ہے وہ اسی جملے کے اندر ہی پنہاں ہے. ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ اس کو سب سے ٹف ریزسٹنس ملی ہے وہ یہ ایریا تھا اس کے جو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سینسٹیوٹی ہے وہاں پہ یہ مجسمہ نہ ہوتا پہلی بات، لیکن بنتا تھا. یعنی ان کا لگایا جا سکتا ہے جی لیکن کہیں اور لگایا جاتا. ہاں ایک بات تو کہیں اور لگا لیتے، اس کا وہ امپلیکیشن نہیں تھی ہونی نا، جب اور جو اس کو سلطان سارق پوٹوار کے ایریا میں لگائیں گے. جی 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 ٹھیک ہے، اور وہاں پہ تو وہ پھر ایک سینسٹیوٹی سینسیٹیو ہونے والی بات ہے نا کہ بالکل لوگوں کے آپ نے جذبات کو نہیں وہ سمجھا. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. تو اس لحاظ سے وہ صحیح ہے، وہ کسی بھی جگہ لگا لیتے. یا دوسرا چیز یہ تھی کہ مکمل پھر اگر ہسٹوریکل کرنا تھا جی تو مکمل تاریخ کرتے کہ ایک موزیک بنا لیتے، وہ اس کی سین دکھا دیتے. اس موزیک میں جو بھی کردار یہاں کی مقامی یا برصغیر کی تاریخ میں جو اثر انداز ہوئے ان سب کے اس کے اوپر وہ آ جاتے چہرے، تو ایک پوری تاریخ کا وہ حوالہ بن جاتا. صرف ایک کردار کو جب آپ کرتے ہیں پھر مسئلہ بنتا ہے. وہ پھر مسئلہ بنتا ہے. بالکل صحیح. اب اس کی میں مثال آپ کو اگر لوکل پولیٹیکل وہ سینس میں دوں، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہاں پہ ضلع جہلم میں سیاسی لحاظ سے بہت سارے اکابرین پیدا ہوئے جن کا رول رہا ہے اس میں سیاست میں علاقے کی خدمات میں. تو اس میں اگر کوئی ایک ایسا علاقہ ہے جس میں 4 گاؤں ہیں چودھریوں کے، جس میں سے 2 جٹ صاحبان ہیں اور 2 میں گجر پارٹی ہے، تو اس کے اندر ایک چوک بنتا ہے. وہاں پہ اگر آپ نے کسی بڑے اکابر کی تصویر لگانی ہے تو راجہ افضل خان کی اگر آپ وہاں پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے. اب دس از بینگ انسینسٹیو نا. صحیح. وہ بھائی ادھر آپ گورنر صاحب کا لگائیں نا، الطاف حسین صاحب کا، یا چودھری خادم حسین کا لگائیں، تصویر لگائیں یا ان کا. صحیح. آپ نے راجہ افضل صاحب کی اور جگہ بھی ہیں، آپ وہاں لگا سکتے ہیں. بالکل صحیح. دارا پور والوں کی بھی یہاں پہ تصویر لگانے کی ضرورت نہیں ہے نا، یا تو آپ ساروں کی لگائیں. بالکل. تو اس میں کسی کو ایشو نہیں ہوگا، وہ کہیں گے ہسٹری کو ڈپکٹ کیا گیا. بالکل بالکل. لیکن جب آپ ایک بندے کو ایک ایسی جگہ پہ لگائیں گے تو سارے کہیں گے کہ یار کس کمعقل نے یہ کام کیا. بالکل صحیح. بات ون سائیڈڈ ہو جائے گا سر. ایک بات. اچھا، اب جب لگا دیا اور کچھ آوازیں اٹھیں کہ بھئی یہ کیا کیا گیا، اب اس کو ٹھیک کرنے کا بھی پھر ایک طریقہ کار تھا نا. لیکن یہ غلطی ہوئی، چھوٹی لیول کی غلطی ہوئی. جب اس کی کریکشن کی گئی تو وہ اتنے ہیوملیٹنگ انداز میں کی گئی کہ وہ آپ نے اس کے ایک سچویشن کریٹ کر دی. آپ نے ایک تفریق ڈال دی نسلی بنیادوں کے اوپر. بالکل. دیکھو نظریات کا اختلاف ہونا وہ صحت مند ہوتا ہے معاشرے کے لیے، لیکن جب کوئی ایسا اقدام ہو سرکار کی طرف سے جس میں نسلی بنیادوں پہ تقسیم کیا جائے، وہ دس از انکالڈ فار، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ اس کے ساتھ دوسرا ایک پلیٹ فارم بنا کے اس کا بھی بنا دیتے. ٹھیک ہے، تو دونوں شخصیات جو ہیں ان کا وہ سامنے آ کہہ سکتے تھے کہ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا، کام چل رہا تھا. یہ چلو ٹھیک ہے، پہلے اگر ہم سے صرف نظر بھی ہو گیا تو آپ نے اصرار کیا، ہم نے وہ لگا لیا. بالکل صحیح. پھر جب وہ لگانے کے بعد اس کے اوپر جب وہ ساتھ تحریر کی گئی تو بیچ میں اے سی صاحبہ کا نام ہوا، بالکل ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا وہ اوپر نشان لگائے، وہ ٹھیک ہے کہ سرکار کی طرف سے. نیچے ایک لائن میں وہ سرپرستی جو ہے وہاں پہ ایک پنجابی کسی تنظیم کا وہ ذکر آ گیا. اچھا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں گورنمنٹ کی طرف وہ خصوصی کاوش والے بھی تو لوگ ہوتے ہیں، وہ خصوصی کاوش نے مروا دیا نا. اس خصوصی کاوش نے وہ رنگ دے دیا کہ یہ پنجابیوں نے پشتون کا جو ہے اتروا دیا اور اپنا لگا دیا. بالکل بالکل. لیکن اب کامن بندے کو، جہلم والے کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، نہ پہلے لگانے والوں میں نہ دوسری دفعہ لگانے والوں میں، کوئی عام آدمی کا کوئی اس میں نہیں. لیکن ہم ایک بیچ میں کنٹروورسی میں آ گئے اور ایک تفریق ہوگی نسلی بنیادوں کے اوپر. بالکل صحیح. دس از ویری انفارچونیٹ. دیکھیں تاریخ اپنی پسند کی نہیں ہوتی، لیکن اب انڈیا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بابری مسجد تھی، بالکل اتنے ہزار سال سے بنی چلی آ رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس کے نیچے مندر تھا، اس کے اوپر تعمیر ہوئی، ہم اس کو گرائیں گے. ٹھیک ہے،
اب وہ ایک تنگ نظر کم ظرف چھوٹی سوچ کے انہوں نے ہندوؤں نے وہ کام کر دیا اور وہ گرا دی، شہید کر دی، ٹھیک ہے. اب وہ تاج محل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تاج محل آگرہ کی اس کی بھی بنیادوں میں اصل میں ایک وہ تھا منظر صاحب، ٹھیک. اچھا، تو یہ حالانکہ وہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے ان کے لیے. اسی طریقے سے یہ روہتاس جو ہے یہ ہمارے لیے باعث فخر ہونا چاہیے، جیلوں کے باسیوں کے لیے. ایک تاریخ کی حقیقت ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، گزر گیا نا، اور اس کو یہ ہم اون کریں، اس کی حفاظت کریں، اس سے ریونیو جنریٹ کریں. اچھا سر، بظاہر تو جو شیر شاہ سوری کا دور حکومت ہے وہ 5 سال کا ہے، اور مغلوں کو دیکھا جائے تو پھر 300 سال تو اس کے بعد بھی چلی حکومت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدمات کس کی زیادہ ہے؟ دیکھیں، چونکہ وہ اس خاص علاقے کے حوالے سے تو حکمران نہیں رہے، یہ علاقہ ان کی اس میں ان کی راجدھانی میں رہا ہے جیلم بھی، لیکن اور مغلوں نے بہت ساری کنٹریبیوشن کی ہے پورے بر صغیر میں. لیکن یہاں پہ جب آپ جیلم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں جی علاقائی طور تو علاقائی طور پہ اگر آپ ضلعی لیول پہ وہ بات کریں تو اس میں اس کا جو کردار ہے شیر شاہ سوری کا، وہ ہمیں آن گراؤنڈ ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ جو جی ٹی روڈ کا، اور جی ٹی روڈ کا اصل میں کہ جی ٹی روڈ اس طرح ہے شیر شاہ سوری کا بنانا جس طرح کی سلک روٹ ہوا کرتا تھا، چائنا کے لیے کاروباری ایک لنک تھا بر صغیر کا. جی. لیکن بعد میں سلک روٹ پرانا تھا، لیکن بعد میں اس کو یہاں پہ جب چائنا والوں کے ساتھ مل کے کراکورم ہائی وے بن گئی تو وہ ایک پراپر ایک رستہ بن گیا. بالکل ایسا، ٹھیک ہے، رستہ پہلے سے تھا لیکن ایک روڈ بن گئی. اسی طریقے سے یہ رستہ بھی پہلے سے استعمال ہو رہا تھا، لیکن شیر شاہ سوری کی شاباش یہ ہے کہ اس نے اس کو ایک پراپر طریقے سے اس کو لائن کیا. رستے میں اس نے سایہ دار درخت لگائے، اس نے پانی کے لیے مختلف باولیاں بنائیں جہاں پہ جانور اور انسانوں کے لیے مسافر گاہیں بنائی، ریسٹ ایریاز بنائے، سرائے بنائے، اور اس کی پروٹیکشن دیکھیں، یہ جو پروٹیکشن کو بھی انشور کیا تاکہ جو تجارتی قافلے تھے، کیونکہ بیسیکلی نا وہ تھا تو تاجر فیملی سے نا، اس نے تجارت کے لیے یہ کیا. یہ اوپر سے آتے ہوئے اس نے جی ٹی روڈ نہیں بنائی، وہ پہلے سے انڈیا کے اندر تھا، اس کی تو پیدائش ہی ادھر کی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس نے اپنا جو مقبرہ تھا، مزار تھا، اس کی کنسٹرکشن اپنی زندگی میں شروع کر دی. مطلب یہ کہ اچھا، ہاں، اور بہت وہ عظیم قسم کا وہ اس کا مقبرہ ہے. اگر آپ دیکھیں چاروں سائڈوں سے پانی میں گھرا ہوا ہے، اور جدھر اس کی فیملی اور وہ ہے، وہ مطلب اس نے یہ ثابت کیا کہ میرا جینا اور مرنا اس بر صغیر اس ہندوستان کے ساتھ ہے. اس نے اپنا وہاں پہ وہ لنکیجز پیچھے نہیں کی کہ میری باڈی کو ادھر لے جانا اور میں ادھر چونکہ پیدا ہوا نہیں، پیدا بھی ادھر ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مرنا بھی اس نے وہ بھی ہے. اگر وہ معذرت کے ساتھ، لیکن کچھ ٹپیکل ہوتے ہیں نا لوگ، اب میں نام نہیں لوں گا، وہ 50 سال بھی ادھر رہ گئے، 70 سال بھی ادھر رہ گئے، بچے بھی یہیں پہ پیدا ہوئے، پھر کہتے ہیں جی ہمارا وطن تو وہ ہے. دیکھیں اب یہ غلط ہے نا، دیکھیں یہ غلط ٹرینڈ ہے. اور جب ہم باہر جاتے ہیں بیرون ملک اور وہاں پہ ہم 5 سے 10 سال رہتے ہیں کسی ملک میں، ساتھ ہی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ابھی سٹیزن شپ بھی مل جائے. جی. اب سٹیزن شپ جب ہم ادھر باہر جا کے دعویٰ کر سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہمارے پاس اگر کوئی رہا ہے قانون ہے نا، بالکل، تو ہم اگر ان کو اپنے وہ حصہ نہ بنائیں تو وہ بھی ذاتی والی بات ہے. اچھا سر، پہلے مجسمہ لگایا گیا، پھر اتارا گیا، اور اس کے بعد یہ سارا تنازع ہوا، اچھا خاصا ایک سوشل میڈیا پہ کنٹروورسی بنی، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا یہ نسلی بنیادوں پر جو ہے نا اس میں تنازع پیدا ہوئے. تو سر اس کا جو بیسک ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ گورنمنٹ کو، علاقے کے لوگوں کو، یا جنہوں نے اعتراض کیا ان کو؟ دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ پرائیویٹ طور پہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ بیوٹیفیکیشن آف پنجاب کے حوالے سے ہوا ہے. جی، ٹھیک ہے نا. اس کا جو عنوان بنے گا نا وہ بنے گا بیوٹیفیکیشن آف پنجاب، اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا اس میں وہ کردار ہے، جیسے مونومنٹس لگائے جاتے ہیں. اچھا، اس میں پھر جب آپ ہسٹوریکل اور وہ بھی افراد کے حوالے سے، ایک ہوتا ہے عمارت کے حوالے سے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے افراد کے حوالے سے، اور جب آپ وہ کرتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑا سینسٹیوٹیز کا وہ خیال کرنا ہوتا ہے. جی، دیکھیے پنجاب کے اندر ہمارا جو صوبہ ہے اس میں دوسری اقوام بھی بستی ہیں، بالکل ایسا ہے، ٹھیک، ہم نے، اور وہ بھی ابھی پنجاب کا حصہ ہیں، بالکل ایسا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں ان کو پرایا سمجھا، نہیں سمجھا. لیکن جب سرکاری طور پہ اس طریقے سے ہم وہ کریں گے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر وضاحت نہیں آئی، ایسا ہی. اب دیکھیں نا ایک چیز غلط ہو جاتی ہے انسان سے، پھر انسان وہ ٹی وی پہ آ کے تو سرکاری طور پہ اس کا وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ ایشو نہیں تھا، ہمارا یہ نہیں تھا، لوگ اس طرح کی بات نہ سمجھیں، ہم دونوں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، معاملہ تم جانا تھا، ہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہماری سوچ ہی نہیں تھی نیگیٹو. اچھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ جو
ہمارے اپنے بھائی جو پنجابی اسکول آف تھاٹ والے ہیں اس کو نسلی بنیادوں کے اوپر جو چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں اور وہ ان کو سوٹ کرتی ہے، لیکن وہ ان کو سوٹ کرتی ہے تو وہ اس کے اوپر زور دیتے جا رہے ہیں پنجابیت کو جی، اور وہ پشتونوں کو. اب یہاں پہ اصل میں وہ جیسا آپ نے بتایا نیچے تنظیم کا نام آ گیا تو اس وجہ اصل میں ایشو یہ ہوا ہے کہ کچھ ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اب صوبوں تک محدود ہو گئی ہیں. ایسا ہی ہے. کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو پورے پاکستان میں جن کا وہ اثر رسوخ اور تمام صوبوں میں اور تمام وہ سلسلے میں جس کا مزاج تمام صوبوں والا ہوگا وہ سب کو ایکسیپٹ کرے گا، کیا بات. اور جو محدود ہوگا وہ پھر اپنی وہ بات کرے گا. یہ مسئلہ ہے، اس کو عوام کو سمجھنا چاہیے. یہ ہمارا آپس کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ایک ایشو نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا. جب آپ کے پاس کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی بڑی سوچ، کوئی بڑا خیال وہ چیز نہیں ہوتی تو آپ پھر یہ چھوٹی چیزیں کریٹ کرتے ہیں. یعنی سرکاری سطح پر وہی وہ بھی غلط فہمی کی وجہ سے. اور دیکھیں اس میں میں ابھی بھی کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے کہ جلد از جلد ایز سون ایز پاسبل وہ بیچ میں ان کو آ کے اس چیز کی وضاحت دینی چاہیے اور یہ کنٹروورسی ختم کر دینی چاہیے اور ایک کامن سا وہ ایک موزیک سا بنا دے جس میں دونوں کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس پہ یا سارے دیکھیں، اس کو اون کریں. بالکل صحیح. دیکھیں صرف اب بات یہاں مغل، گکھڑ اور پٹھان کی نہیں ہے، اور قومیں بھی تو ضلع میں بستی ہیں نا. بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو اس کا حصہ ہیں. بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہم اپنی قوم کی بڑائی اور اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پیپل مائنڈڈ، لیکن ان کے جذبات کا ہم خیال نہیں کر رہے. یا تو سب کے مانومنٹس لگے، سب کی تاریخ نظر آئے، تو پھر جب آپ اس کو ایک ہسٹری کے حوالے سے کریں گے نا تو اس کو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے کسی کو روہتاس فورٹ سے کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ایسا. کیونکہ وہ ایک ہسٹری کا پارٹ ہے، اس کو ہم اون کرتے ہیں. ہماری سرکوبی کے لیے بنایا گیا، لیکن ابھی وہ نہیں، جب ہمارا ہمارا ٹائم گزر گیا تو وہ ایک ہسٹری رہے گی. وہی نا. دیکھیں نا ابھی تو اس طرح نہیں وہ کرنا ہم نے بچوں کی طرح کہ بھئی وہ چونکہ ہمارے خلاف بنا تھا تو جیسے ہمارے دادا پردادا کا کس سے اختلاف تھا ہمیں پتہ ہی نہیں. ہاں نہیں صحیح بات ہے. اسی طریقے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں نا کہ وہ ان چیزوں کو اپنا نظر. میرے اپنے گاؤں میں جو یونین کونسل کا آفس ہے وہاں پہ ایک یادگار لگی ہوئی ہے کہ تقریباً 400 بندوں نے پہلی جنگ عظیم میں یہاں سے حصہ لیا اور جس میں سے 44 لیٹ دیئر لائفز، 44 کی اس میں جان کی بازی ہار گئی. صحیح. اب وہ میری خواہش ہوتی تو میں دیکھتا تو حریت پسندوں کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ انگریزوں کا ساتھ دینے والوں کا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو وہ میں نے ایکسیپٹ کرنی ہے. میرا اختیار تاریخ پہ تو نہیں ہے، میرا اختیار اپنی ذات پہ ہے کہ میں اگر مجھے وہ پسند نہیں آیا کردار، ویسے بزرگوں کی کیا مجبوریاں تھی وہ میرے اس وقت نہیں. دیکھیں حالات کے مطابق جو سچویشن چل رہی ہوتی ہے اس کے حساب پہ فیصلے ہوتے ہیں. اس حساب سے وہ نہیں، لیکن انہی حالات میں کچھ حریت پسند بھی اٹھے اور کچھ. دیکھیں سب سے پہلے اس ضلع میں، ضلع جہلم میں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی تحریک میں سب سے زیادہ کردار کس کا رہا ہے تو وہ راجہ غضنفر علی خان کا، پی ڈی خان والے. صحیح. ان کا نام سب سے آتا ہے، قائد اعظم کے قریبی ساتھی. بالکل. میں کہیں پہ ان کا مانیمنٹ نہیں دیکھتا، میں کہیں پہ ان کی یادگار نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو پولیٹیکل اشرافیہ اس وقت ضلع جہلم میں ہے یہ سب وہ ہیں جو انگریزوں کے وفادار رہے. یہ انفارچونیٹ چیز ہے نا، یہ حقائق ہے. ابھی وہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے اس چیز کو، لیکن جو خاندانی ہے وہ خاندانی کسی وجہ سے خاندانی ہے. ٹھیک ہے نا، اور جو اگر کوئی کسی کو کم اگر ڈکلیئر کیا گیا ہے تو وہ بھی کسی وجہ سے کیا گیا ہے. کریٹیکل پوائنٹ پہ آپ نے اشارہ دیا. یہ اصل کہانی ہے کہ ہمیں اصل میں تو اپنی تاریخ جو ہے پاکستان کی اس کے لیے جو رہنما تھا جس نے قائد کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلا ہے، اس کا یہاں پہ کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی مانیومنٹ نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ساری چیز کو واضح کر دیا اور اس کا سلیوشن بھی آپ نے سمجھا دیا. بہت شکریہ.